بھی نہیں بن سکتا۔ عظمت اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے نعرے سنتے ہیں، لیکن اشاعت التوحید والے مخلص ہیں، اس مسئلہ میں بھی مخلص ہیں۔ لوگ نعرے لگاتے ہیں صحابہ کا منکر کافر، صدیق اکبر کا منکر اور دشمن کافر، فاروق کا منکر کافر، عثمان کا منکر کافر، نعرے بڑے سنیں گے، لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ عظمت اصحاب رسول کا دفاع کرنے کا حق رکھتی ہے وہ صرف اشاعت التوحید و سنہ۔ باقی ووٹ لے سکتے ہیں، نوٹ لے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آؤ میں وہ معیار پیش کر رہا ہوں۔ اشاعت التوحید والے کہتے ہیں صدیق اکبر کی عظمت کا منکر کافر، فاروق اعظم کی عدالت کا منکر کافر، عثمان کے حیا کا منکر کافر، علی کے ولایت کا منکر کافر۔ اشاعت بھی یہی دعویٰ کرتی ہے، لیکن ساتھ دوسرے لوگ جہاں تک رک گئے، اشاعتیوں نے کہا صحابہ کا دشمن کافر ہے، لہذا کافروں سے ہم دین نہیں لیں گے۔ اگر کسی روایت میں کافر اور اصحاب رسول کا دشمن راوی آ گیا ہم اس روایت پہ اعتماد نہیں کریں گے۔ دوسروں نے کہا یہ ہے تو کافر لیکن دین ہم اسی کافر سے لیں گے۔ خاموش خاموش سمجھو تم، ماشاءاللہ بات میری ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس معیار پہ آؤ، اشاعت التوحید کے ساتھ چلو، مخلص بن کے چلو۔ ہم نے کہا سید کائنات کی عظمت کا منکر کافر، لہذا کافر کی روایت کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ اصحاب رسول کا دشمن کافر ہے، کافر کی روایت کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک دین وہ ہے جو صدیق نے بیان کیا، جو صدیق کائنات نے بیان کیا، جو اصحاب رسول نے بیان کیا۔ یہ نوٹ کے لیے کہتا ہے، ووٹ کے لیے کہتا ہے کافر کافر شیعہ کافر، لیکن جب مسئلے کی بات آتی ہے، جہاں لاہور سے کتاب چھپی اس کا نام ہے خوشبو والا عقیدہ۔ جو ہے خاموش وقت نہیں، خوشبو والا عقیدہ یہاں لاہور سے چھپ کے گئی اور اس پہ بڑے بڑے کھڑپینچوں کے دستخط ہیں، بڑے بڑے کھڑپینچوں کے۔ میں نے کہا یہ عقیدہ تو شیعوں کا لکھا ہے اور تصدیقیں وہ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر۔ میں نے کہا کوئی تو شرم کرو، کافر کافر شیعہ کافر میں بھی مخلص بن جاؤ۔ ہم نے کہا ہم نے شیعہ کو کافر سمجھا ہے وہ قرآن کا منکر، اصحاب رسول کی عزت و عظمت کا منکر، ان کے مقام کا منکر۔ اس لیے جس روایت کا راوی شیعہ ہوگا اس سے دین نہیں بن سکتا۔ اس نے کہا کافر کافر شیعہ کافر، اور ساتھ کہا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پہ درود پڑے تو میں سنتا ہوں۔ ہم نے کہا نہیں، اس کا راوی دیکھ 33 محدثین بیک قلم فرماتے ہیں تفرد بہ محمد بن مروان۔ آج کی بات نہیں، 3 صدی کے محدثین انہوں نے یہاں پر بات کی کہ اس کا راوی محمد بن مروان سدی صغیر، کٹر رافضی خبیث تھا، اصحاب رسول کا دشمن تھا۔ میں نے کہا صحابہ کی عظمت ماننی ہے، ذرا آنا سید کائنات کیا فرماتی ہیں، کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتى۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہو نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد کوئی پیغمبر یا کوئی ولی یا کوئی بھی کوئی چیز سن لے۔ اللہ کا رسول یہ نہیں فرما سکتے، یہ سید کائنات نے یہ ہمیں سبق دیا۔ اس کے مد مقابل اصحاب رسول کا دشمن محمد بن مروان، وہ شیطان اور دجال، اس نے یہ روایت گھڑی کہ جو قبر پہ درود پڑے میں سن لیتا ہوں، جو دور سے پڑے
پہنچا دیا جاتا ہے۔ پورے لاہور کے اندر کھڑے ہو کے یہ چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی مولوی ذرا اس کے علاوہ اصل کتاب سے سند پیش کر دے۔ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، لیکن روایت یہی محمد بن مروان کی، اور یہ ایسا راوی ہے جو کہتا ہے کہ 70 سال تک ایک آدمی وضو کرے اور 70 سال میں پاؤں کو دھوئے، اس پہ خدا کی لعنت ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ میرے بھائی بتاؤ، پاؤں پر مسح کا نظریہ یہ اہل سنت کا ہے یا اہل تشیع کا؟ یہی راوی کہتا ہے اصول کافی میں یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن بدل گیا۔ اور یہی راوی کہتا ہے محمد بن مروان امام ابی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور اسے ماں کان ما یکون کا علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو محمد بن مروان، اب ذرا خیال کرنا ہے، اشاعت التوحید والوں نے کہا اصحاب رسول کا دشمن وہ کافر ہے، لہذا محمد بن مروان کی بیان کردہ روایت یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے۔ اور جو رب کے قرآن نے کہا اور سیدہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو قرآن کا معنی سمجھا وہ معنی صحیح ہے۔ اگر واقعی اصحاب رسول کے ساتھ پیار ہے پھر ماننا پڑے گا کہ موت کے بعد سنتا سمجھو ہے۔